بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھ پائے جس مقصد کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو کلک کر کے یہ بات کہ یہاں پر یا علمہم آیا ہے، یا علمہا نہیں آیا. چند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو. آگے فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان کے بارے میں ڈیبیٹس نہیں کرو مگر صرف اتنی کہ جو باتیں واضح ہو چکی ہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور کسی اسپیکولیشن کرنے والے سے ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو، یعنی اب مزید ان کی کھوج کرید میں نہ پڑو، اس چیز سے روک دیا گیا. یہ جو آیا ہے فلا تماری ہم، یہ جو تمہار ہے یہ تجادل کے وزن پر آیا. جیسے تجادل آتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے، مجادلہ جھگڑا کرنا، بحث کرنا، ایسے یہاں پر آیا ہے تمہاری، یہ بھی ایسے ہی آتا ہے آپس میں ڈیبیٹس کرنے کے لیے. اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں اسکالرز کی کہ یہ کیا مطلب ہے. یہ دو اوپینینز میں کہ فلا تمہاری کا یہ مفہوم کیا آ رہا ہے. فلا تمہاری فیہم، ایک یہ کہ ان کے بارے میں نالج کے بغیر بات نہ کرو. صحیح؟ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر ڈسکشنز مت کریں. اور خاص طور پر آپ اس کا تھیم دیکھ رہی ہیں سورہ کہف کا کہ اللہ تعالیٰ مستقل یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پر، رسول اللہ پر اور اسلام پر بغیر علم کے ڈسکشن نہ کیا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. فلا تماری فیہم، ان کے بارے میں تم آپس میں ڈیبیٹس مت کرو. ہمارے لیے فوراً سبق کیا ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے بارے میں بات جو ہے وہ مت کریں. اور جب آپ بغیر علم کے بات کرتے ہیں، علم والا انسان ہمدردی کے ساتھ بتاتا ہے، علم والا انسان صبر کے ساتھ بتاتا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ ڈیبیٹ کو ہیٹڈ ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں، جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں، جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز کے ذریعے اس پورے ڈائیلاگ کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 97% وہ لوگ علم کم رکھتے ہیں. علم والا انسان کبھی بھی اپنی ڈیبیٹ کو ہیٹڈ پوزیشن پر نہیں لے کر جاتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے نا، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. کوئی بات نہیں، اگر سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کہہ دی، اٹس بیٹر ٹو بی کیپ کوائٹ ناؤ. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا، زیادہ تر وہی انسان آواز کے ذریعے آرگیومنٹ کو ون کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ بہتر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح بات بتا رہی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی ہر بات کو فوراً مان جائے اور کنونس ہو جائے. بہتر ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ کیا ہوگا، بلا وجہ آپ ڈپریس ہوتی جائیں گی. جتنا آپ دلیل دینے کی کوشش کریں گی، سامنے والا اور زیادہ اوفینسو موڈ پر جائے گا اور آپ کی دلیل کو دلیل سے کاٹ دے گا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ نیکسٹ ٹائم کہیں گی اس انسان کی شکل دیکھ کے میں اس سے دین کی بات ہی نہیں کروں گی کبھی. اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ڈسکشن کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں، 2 مرتبہ کرتے ہیں، آپ دین کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہر مرتبہ سٹنگ ختم ہوتی ہے کسی بھی ایک کلیش کے اوپر. الٹیمیٹلی پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں سے دین کی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے نا. یہ مقام نہیں آنا چاہیے خاندان کے اندر کہ ہم دین کے اوپر ڈسکشنز نہ کریں، دین کے اوپر بات نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو مینشن کر دیا، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، جو واضح بات ہو بس اتنی بات بتا دو. آگے جس کے بارے میں نہیں علم اس پر خاموشی اختیار کرو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور تم فتویٰ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً پیش مت کر دو، فتویٰ مت دو. یہ تستفتی فتویٰ سے بنا ہے. اصل میں فتویٰ اہل علم سے لیا جاتا ہے، جن کے پاس علم ہو انہی سے پوچھو. تو یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو یوزلیس بحثوں سے بچائیے، اور اللہ نے جو کہانی بتائی ہے اس کی مقصد پر نظر رکھیں. اللہ نے جس چیز کو یہاں پر مینشن کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے اسی پر فوکس نہیں کیا. اور جتنا آپ کا فوکس قرآن کے ویژن پر رہتا ہے، اتنا آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کے لیے پرسکون رہتا ہے. یاد رکھیں، جب ہم زبردستی کسی کے حلق سے ہدایت انڈیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ نہیں انڈیل سکتے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی؟ دے سکے تھے اپنے بیٹے کو ہدایت؟ ان 3 بیٹوں کے علاوہ جو آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافث، ان 3 کے علاوہ جو آپ کا بیٹا تھا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، جس کو سمندر کے اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا تھا،
नूह अलैहिस्सलाम चाहते हुए भी उसको हिदायत नहीं दे सके थे। क्या लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी तक उस लॉयल्टी को, उस हिदायत को ला सके थे? नहीं ला सके थे। कहना आपका काम है। जब आप पीछे पड़ जाएंगी लोगों के तो फिर क्या होगा कि लोग आपसे इरिटेट होंगे, आप उन लोगों से इरिटेट होंगे। और यहाँ यही बात जो है उसको हमें सबक के तौर पर दिया गया है कि इल्म के साथ बात करें और अल्लाह ताला से मदद मांगें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको दीन में उन चीजों पर सवाल करने की तरफ मत लेकर जाए जिसको कहा जाता है कि ऐसा कसरतुल सवाल आपको हिदायत से दूर कर देता है। क्यूरियोसिटी अच्छी है दीन के बारे में, लेकिन सिर्फ इतनी जिसका मेरे अमल से ताल्लुक हो। जिसका मेरे अमल से ताल्लुक नहीं है उस बहस में ना पड़ें। इल्म हासिल करना अलग है, लेकिन अवाम के लेवल के ऊपर, मिसाल के तौर पर आज हमारा कंसर्न ये सारा क्यों होता है? हम कहते हैं अच्छा ये स्लेवरी के बारे में इस्लाम क्या कहता है। आप में से किसी के पास गुलाम है? हम में से किसी के पास गुलाम नहीं है। इस वक्त जो है गुलामी का कानून सस्पेंडेड है, इस वक्त मनसूख नहीं है। जब कभी मौका आएगा और मुसलमान जंगें करेंगे और मुसलमानों के अमीर के अंडर जो है वो जंग होगी, तो उस वक्त जो है वो गनीमत के तौर पर जब भी कैदी आएंगे और उसमें जो है वो कनीज और उसमें गुलाम होंगे, उस वक्त ये दोबारा से उसूल अपनाए जाएंगे। इस वक्त हमारे आसपास गुलाम नहीं है। क्या हमने इस्लाम का इखलाक अपना लिया? क्या हमने अपने फराइज एक मुसलमान औरत की एंगल से शरीयत के सारे अमल करना शुरू कर दिए? क्या हमें पता है कि हमने क्या बात जुबान से निकालनी और क्या बात जुबान से नहीं निकालनी? क्या हमने अपने माँ बाप की इज्जत उसी तरह से करनी शुरू कर दी जैसा कि कुरान चाहता है? क्या हमने माँ बाप होते हुए अपनी औलाद के हुकूक ऐसे ही देना शुरू कर दिए जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं? तो अपने आप को कसरतुस सवाल से बचाइए, वरना अल्लाह हिदायत से दूर कर देता है। और अल्लाह ताला ने इन असहाबे कहफ से आपको और मुझे ये सबक सिखा दिया कि अल्लाह से मदद मांगी जाती है तो अल्लाह रास्ते वाज़े कर देता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि आपने कितना तड़प कर अल्लाह से मांगा है। जितना तड़प कर मांगेंगे अल्लाह ताला क्लैरिटी दे देगा। जब हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये कहना बहुत बड़ा अकीदा इंटरनलाइज करना है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। याद रखें जैसे अल्लाह ने मिराकुलसली असहाबे कहफ की मदद की, जाहिर बात है हमें 300 साल सुलाने की बात तो नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह मिराकुलसली आज भी हमारी मदद कर सकता है। आपका ईमान है? होना चाहिए। इसलिए कि सूरत हामीम सजदा में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू रब्बुनल्लाह, वो मुसलमान वो मोमिनीन जब कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, थुम्मा इस्तक़ामू, और वो उस पर जम जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। और फरिश्ते नाजिल होने का मतलब क्या है? अल्लाह दिल मजबूत कर देता है, अल्लाह हिम्मत दे देता है, अल्लाह ताकत दे देता है। चाहे आप अकेली होंगी आप नेकी पे स्टैंड लेंगी, चाहे आप अकेली होंगी आप सुन्नतों को अपने पैरों तले नहीं रोन देंगी, चाहे आप अकेली होंगी आप कुरान को दोबारा से, कुरान के अहकामात को दोबारा से जिंदा करने के लिए हिम्मत पकड़ लेंगी। इसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता दी यक़ूलूना कह के और रजमम बिल गैब कह के इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला को ये अमल इन लोगों का क्यूरियोसिटी का सवाल पूछने का बिल्कुल पसंद नहीं आया। रजमम बिल गैब के बारे में आपको बता दिया कि ऐसा एटीट्यूड रखना कि जब कोई इल्म ना हो लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि इंसान जो है वो टारगेट पर पत्थर मार दे। याद रखें जब आप अंधेरे में पत्थर मारेंगे तो आप दो नुकसान करेंगे। एक तो आप अपना वक्त जाया कर रही हैं, दूसरा आप अपनी हिम्मत, अपना वक्त जाया कर रही हैं, अपनी हिम्मत कम कर रही हैं, और दूसरा आप हो सकता है कि अंधेरे में पत्थर मारने की वजह से किसी और का नुकसान कर दें। इंसान बाज औकात अपने सवालों की वजह से और लोगों के कदम हिला देता है। जो अच्छा खासा अमल करने का सोच रहे होते हैं वो किसी का ऐसा बेतुका सवाल सुनकर अमल करने से पीछे हट जाते हैं। ये सब मकसद हैं जो अल्लाह ताला बयान करना चाह रहे हैं इन आयात के जरिए। अल्लाह चाहता है कि हमारा फोकस डिस्टर्ब ना हो इस कहानी से, और ना हम अपना फोकस डिस्टर्ब करें ना औरों का फोकस जो है वो डिस्टर्ब करने दें। दीन के मामले में वाइल्ड गेसेस करना हम छोड़ दें। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि यहाँ पर कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम फेले अमर आ गया कि मेरा रब जो है असल में वही चीज जानता है सही क्या है, और मेरे तमाम अंबिया के अंदर जो कहानियां अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं उसमें असल फैक्टर असल में मकसद वाला है, उसी को याद रखो। आगे फरमाया आयत नंबर 23 में वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन,
اور ہرگز کسی بات پر مت کہنا کہ ڈیفینیٹلی میں یہ کام کل کر دوں گی یا کر دوں گا. یہ جو آیات سورہ کہف کی یہاں پر آ رہی ہیں، ہم نے جب ان کے شان نزول کی بات کی تھی سورہ کہف کے، تو اس وقت دیکھا تھا کہ جب قریش کے لوگوں نے آ کر یہود کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی روٹین جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن آنا تھا، تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کل اس کا جواب دے دوں گا. لیکن کیونکہ آپ نے بہت شیورٹی کے ساتھ کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے وہ نہیں کہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. اور جو روایات آتی ہیں اسٹرانگ روایات وہ یہ آتی ہیں کہ آپ تقریباً 2 ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد آئے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ان 10 سے 15 دنوں میں بہت ذہنی تکلیف سے گزارا، اس لیے کہ دن بدن قریش کے کفار کا مذاق اڑانا بڑھتا جا رہا تھا. جب آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے تو ان کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ دیکھو بڑے کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا رسول، اور بڑے کہتے تھے فرشتہ آتا ہے، اور بڑا کہہ رہے تھے کہ میں کل بتا دوں گا اور نہیں بتا سکے. تو یہ انداز گفتگو کا کہ ڈیفینیٹلی میں کل کر دوں گی، یہ انداز جب رسول اللہ نہیں اپنا سکتے تو آپ اور میں بھی نہیں اپنا سکتے. اگر کوئی صرف اس آیت کو اٹھائے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور کہے کہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ، وَلَا تَقُل بھی نہیں آیا کہ مت تم کہو، ایمفسس ہے وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز تم میں سے کوئی بھی مت کہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ کل کر دوں گی، ڈیفینیٹلی کل کر دوں گی. اگر صرف کسی نے اس آیت کو دیکھا تو کیا وہ قرآن کے مفہوم کو انکمپلیٹ پیش کرے گا؟ انکمپلیٹ ہے، اس لیے کہ جب تک آپ آیت نمبر 24 کا اگلا جملہ نہیں پڑھیں گی آپ کہیں گے اچھا تو کسی کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں ڈیفینیٹلی کل یہ کام کر دوں گی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الماعون میں آتا ہے ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اگر آپ صرف اتنا جملہ بولتی رہیں اور کہیں قرآن کی آیت ہے اور کوئی اس کو کوٹ کر کے کہے کہ دیکھو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اللہ نے تو خود کہا ہے کہ نمازیوں کے اوپر ہلاکت ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مس کوٹیشن، اور یہ علم کے بغیر ہوتی بھی ہیں اور بہت جگہ پر ہوتی ہیں. اس آیت کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، یہ آیت کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 24 کے ساتھ. اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 23 اور 24 اس میں اصل میں مسلمانوں کو ایک مینرزم سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی کام کو مستقبل میں کرنے کا ارادہ کریں تو آپ کبھی یہ مت صرف کہیں کہ ڈیفینیٹلی میں یہ کل کر دوں گی، بلکہ ساتھ میں کیا کہیں آیت نمبر 24 الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور میں یہ کام جو ہے یہ میں کل کر دوں گی. یعنی انسان یہ جملہ نہیں بولے گا کہ ڈیفینیٹلی میں کل کر دوں گی سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ جب آپ کہیں گے انشاءاللہ میں کل کر دوں گی. یہ جو انشاءاللہ ہے یہ مسلمانوں کا ایک ایٹیکیٹ ہے، صحیح، لیکن ایٹیکیٹ کو اسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل مینرز کا، صحیح، آپ کو ڈائننگ ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے ڈائننگ ٹیبل کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ اپنا ٹیبل سپون کہاں رکھنا ہے، فورک کہاں رکھنا ہے، نائف کہاں رکھنا ہے، ایک ایٹیکیٹ ہے نا. اب آپ کہیں میں اپنے کچن میں بھی ہمیشہ اسی طرح سے کیبنٹس میں جس ایٹیکیٹ کے ساتھ میں ٹیبل پہ لگاتی ہوں اسی ایٹیکیٹ کے ساتھ میں کچن میں اپنی ڈرارز کے اندر ساری کٹلری لگاؤں گی. آپ کہیں ہیں اچھا آپ تو بہت ہی عقل مند ہیں. آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا بعض لوگوں سے آپ بات کر رہے ہو، ہے تو ایٹیکیٹ کا جملہ انشاءاللہ، لیکن آپ بعض لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہر بات میں ہر جملے میں انشاءاللہ بولتے جائیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی طبیعت کیسی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ. آپ ان سے پوچھیں اچھا آپ کل جو ہیں وہ کراچی پہنچ گئے، الحمدللہ انشاءاللہ. تو ایٹیکیٹ کا استعمال ایٹیکیٹ کی جگہ پہ کیا جاتا ہے. مسلمان دوسروں کو اریٹیٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ہاں میری نیکی سے میری رب کی فرما برداری سے کوئی اریٹیٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن جو چیز اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کو اڈاپٹ کریں. آپ لوگوں کے لیے اریٹیشن کا باعث نہیں بنیں گے. انشاءاللہ کے لیے دوسری چیز ان حمزہ اور نون کے ساتھ، ان جس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر، شاء شین الف اور حمزہ جس کا مطلب ہوتا ہے چاہا اس نے، کیونکہ یہ فعل ماضی آتا ہے، صحیح، پاسٹ ٹینس ہے. اور آگے آتا ہے اللہ. بعض لوگ اس کو اردو میں ملا کے لکھتے ہیں الف نون شین الف حمزہ اللہ. انشاء الگ لفظ بن جاتا ہے عربی زبان میں. انشاء ہو جاتا ہے بنانا، بنایا اللہ نے.
آپ ترجمہ بدل رہی ہیں. بالکل جیسے آپ کہتی ہیں قل هو اللہ هو احد, کہو اللہ ایک ہے. اب آپ کہیں مجھ سے تو قاف ہی نہیں نکلتا, میں کوئی مدرسے تھوڑی جاتی ہوں, میں کہوں گی قل هو اللہ احد. اب قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ قل کہو اور کل کھاؤ, کھاؤ اللہ ایک ہے. آپ نے میننگز بدل لیے آیت کے. اسی طرح سے آپ کو اگر اردو یا عربی زبان میں انشاءاللہ لکھنا ہے تو آپ ان الگ لکھیں گی, شاء الگ لکھیں گی اور اللہ الگ لکھیں گی. اس چیز کا خیال رکھیے گا, اس لیے کہ انشاء کو اگر آپ ملائیں گی تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا. یہاں پر یہ جو جملہ آیا ہے آیت نمبر 23 میں, انی فاعل ذلک غدا, یہ بہت اسٹرانگ ورڈز کے ساتھ آیا ہے. ظاہری بات ہے کہ میں اس وقت یہاں پر اس کا انالیسس نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ گرامر نہیں سمجھتے, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ فعل کی جگہ اسم آیا ہے, فاعلون, میں کر دوں گا, میں کرنے والا ہوں. بہت شیورٹی ہے اس کے اندر. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کام کو مستقبل میں کرنے کی گارنٹی کسی انسان کے پاس نہیں ہے. یہ گارنٹی ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے, یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. اللہ معاملات جانتا ہے. ہاں, انسان انشاءاللہ کا استعمال ویسے نہ کرے جیسے جنرلی ہمارے معاشرے میں ہونے لگ گیا ہے. اپنے شوہروں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے مردوں سے پوچھیں, باہر کی دنیا کے اندر انشاءاللہ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے جب آپ کوئی کام اور یا کسی بندے کو ٹالنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ٹالا, ہم نے بہت مس یوز شروع کر دیا ہے انشاءاللہ کا. جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور سامنے والے کو شٹ اپ کرانا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے کر دیں گے. اور یہ جنرل ٹرینڈ ہے. آپ نکل جائیے باہر پریکٹیکل لائف کے اندر اور آپ شروع کر دیجئے گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر آفیسز تک. سب بے وقوف بناتے ہیں. آپ کہیں وہ معمولی سے بیچارہ ٹینکر والا ہوتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بھائی افطاری سے پہلے 4 بجے آ جانا ٹینکر لے کے. جی جی باجی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. اور وہ اگلے دن سحری بھی کھا لیا آپ نے 4 بج گئے 12 گھنٹے کے بعد, پھر بھی نہیں آتا. اور اس کے بعد اگلا آپ کے 12 گھنٹے مزید گزر گئے اور پھر آپ اس کو 6 دفعہ فون کرتے ہیں تو کہتا ہے انشاءاللہ میں بھی آتا ہوں. اسکالرز کہتے ہیں جب آپ کسی کام کو نہیں کر سکتے ہیں تو مت کہیے کہ میں کر دوں گا, اس لیے کہ آپ دوسرے کو امید پر رکھ رہے ہیں, اس کو مینٹل ٹارچر کا شکار کر رہے ہیں. آپ جب انشاءاللہ کہیں, نمبر 1 آپ کا پورا ارادہ اور کوشش ہو کہ آپ یہ کام کریں گی, آپ کی پوری ایفرٹ ہونی چاہیے. ہاں, اس کے باوجود کوئی ایسی ہرڈل آ جائے, کوئی ایسی ہنڈرنس آ جائے کہ آپ نہ کر سکیں, تب الگ معاملہ ہے, ورنہ آپ کا کام کرنے کا پورا انٹینشن ہونا چاہیے. اور جو بھی مستقبل کی بات آپ کرنا چاہیں گی آپ اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہیں وہ جب کہیں گی تب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے. بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھ پائے جس مقصد کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو کلک کر گئی یہ بات کہ یہاں پر یا علمہم آیا ہے, یا علمہا نہیں آیا. چند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو. آگے فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, تو ان کے بارے میں ڈیبیٹس نہیں کرو مگر صرف اتنی کہ جو باتیں واضح ہو چکی ہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور کسی اسپیکولیشن کرنے والے سے ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو, یعنی اب مزید ان کی کھوج کرید میں نہ پڑو, اس چیز سے روک دیا گیا. یہ جو آیا ہے فلا تماری ہم, یہ جو تمہار ہے یہ تجادل کے وزن پر آیا. جیسے تجادل آتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے, مجادلہ جھگڑا کرنا, بحث کرنا, ایسے یہاں پر آیا ہے تمہاری, یہ بھی ایسے ہی آتا ہے آپس میں ڈیبیٹس کرنے کے لیے. اس کے بارے میں 2 اوپینینز ہیں اسکالرز کی کہ یہ کیا مطلب ہے. 2 اوپینینز میں کہ فلا تماری کا یہ مفہوم کیا آ رہا ہے, فلا تماری فیہم. ایک یہ کہ ان کے بارے میں نالج کے بغیر بات نہ کرو. صحیح, تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر ڈسکشنز مت کریں. اور خاص طور پر آپ اس کا تھیم دیکھ رہی ہیں سورہ کہف کا کہ اللہ تعالیٰ مستقل یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پر, رسول اللہ پر اور اسلام پر بغیر علم کے ڈسکشن نہ کیا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. فلا تماری فیہم, ان کے بارے میں تم آپس میں ڈیبیٹس مت کرو. ہمارے لیے فوراً سبق کیا ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے بارے میں بات جو ہے وہ مت کریں. اور جب آپ بغیر علم کے بات کرتے ہیں, علم والا انسان ہمدردی کے ساتھ بتاتا ہے, علم والا انسان صبر کے ساتھ بتاتا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ ڈیبیٹ کو ہیٹڈ ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں, جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں,
جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز کے ذریعے اس پورے ڈائلاگ کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 97% وہ لوگ علم کم رکھتے ہیں. علم والا انسان کبھی بھی اپنی ڈیبیٹ کو ہیٹڈ پوزیشن پر نہیں لے کر جاتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے نا، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. کوئی بات نہیں، اگر سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کہہ دی، اٹس بیٹر ٹو بی کیپ کوائٹ ناؤ. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا، زیادہ تر وہی انسان آواز کے ذریعے آرگیومنٹ کو ون کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ بہتر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح بات بتا رہی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی ہر بات کو فوراً مان جائے اور کنونس ہو جائے. بہتر ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ کیا ہوگا، بلا وجہ آپ ڈپریس ہوتی جائیں گی. جتنا آپ دلیل دینے کی کوشش کریں گی، سامنے والا اور زیادہ اوفینسو موڈ پر جائے گا اور آپ کی دلیل کو دلیل سے کاٹ دے گا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ نیکسٹ ٹائم کہیں گی اس انسان کی شکل دیکھ کے میں اس سے دین کی بات ہی نہیں کروں گی کبھی. اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ڈسکشن کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں، 2 مرتبہ کرتے ہیں، آپ دین کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہر مرتبہ سٹنگ ختم ہوتی ہے کسی بھی ایک کلیش کے اوپر. الٹیمیٹلی پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں سے دین کی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے نا. یہ مقام نہیں آنا چاہیے خاندان کے اندر کہ ہم دین کے اوپر ڈسکشنز نہ کریں، دین کے اوپر بات نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو مینشن کر دیا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. جو واضح بات ہو بس اتنی بات بتا دو آگے، جس کے بارے میں نہیں علم اس پر خاموشی اختیار کرو. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور تم فتویٰ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً پیش مت کر دو، فتویٰ مت دو. یہ تستفتی فتویٰ سے بنا ہے. اصل میں فتویٰ اہل علم سے لیا جاتا ہے، جن کے پاس علم ہو انہی سے پوچھو. تو یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو یوز لیس بحثوں سے بچائیے، اور اللہ نے جو کہانی بتائی ہے اس کی مقصد پر نظر رکھیں. اللہ نے جس چیز کو یہاں پر مینشن کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے اسی پر فوکس نہیں کیا. اور جتنا آپ کا فوکس قرآن کے ویژن پر رہتا ہے، اتنا آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کے لیے پرسکون رہتا ہے. یاد رکھیں، جب ہم زبردستی کسی کے حلق سے ہدایت انڈیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ نہیں انڈیل سکتے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی؟ دے سکے تھے اپنے بیٹے کو ہدایت؟ ان 3 بیٹوں کے علاوہ جو آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافث، ان 3 کے علاوہ جو آپ کا بیٹا تھا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، جس کو سمندر کے اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا تھا، نوح علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکے تھے. کیا لوط علیہ السلام اپنی بیوی تک اس لائلٹی کو، اس ہدایت کو لا سکے تھے؟ نہیں لا سکے تھے. کہنا آپ کا کام ہے. جب آپ پیچھے پڑ جائیں گی لوگوں کے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ سے اریٹیٹ ہوں گے، آپ ان لوگوں سے اریٹیٹ ہوں گے. اور یہاں یہی بات جو ہے اس کو ہمیں سبق کے طور پر دیا گیا ہے کہ علم کے ساتھ بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دین میں ان چیزوں پر سوال کرنے کی طرف مت لے کر جائے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کثرت السوال آپ کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. کیوریوسٹی اچھی ہے دین کے بارے میں، لیکن صرف اتنی جس کا میرے عمل سے تعلق ہو. جس کا میرے عمل سے تعلق نہیں ہے اس بحث میں نہ پڑیں. علم حاصل کرنا الگ ہے، لیکن عوام کے لیول کے اوپر، مثال کے طور پر آج ہمارا کنسرن یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ سلیوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. آپ میں سے کسی کے پاس غلام ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس غلام نہیں ہے. اس وقت جو ہے غلامی کا قانون سسپینڈڈ ہے، اس وقت منسوخ نہیں ہے. جب کبھی موقع آئے گا اور مسلمان جنگیں کریں گے اور مسلمانوں کے امیر کے انڈر جو ہے وہ جنگ ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ غنیمت کے طور پر جب بھی قیدی آئیں گے اور اس میں جو ہیں وہ کنیز اور اس میں غلام ہوں گے، اس وقت یہ دوبارہ سے اصول اپنائے جائیں گے. اس وقت ہمارے آس پاس غلام نہیں ہیں. کیا ہم نے اسلام کا اخلاق اپنا لیا؟ کیا ہم نے اپنے فرائض ایک مسلمان عورت کی اینگل سے شریعت کے سارے عمل کرنا شروع کر دیے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا بات زبان سے نکالنی اور کیا بات زبان سے نہیں نکالنی؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت اسی طرح سے کرنی شروع کر دی جیسا کہ قرآن چاہتا ہے؟ کیا ہم نے ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے حقوق ایسے ہی دینا شروع کر دیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں؟ تو اپنے آپ کو کثرت السوال سے بچائیے، ورنہ اللہ ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف سے آپ کو اور مجھے یہ سبق سکھا دیا کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ راستے واضح کر دیتا ہے.
صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا تڑپ کر اللہ سے مانگا ہے. جتنا تڑپ کر مانگیں گے اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے گا. جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہنا بہت بڑا عقیدہ انٹرنلائز کرنا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھیں جیسے اللہ نے میراکلسلی اصحاب کہف کی مدد کی. ظاہری بات ہے ہمیں 300 سال سلانے کی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن اللہ میراکلسلی آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. آپ کا ایمان ہے؟ ہونا چاہیے. اس لیے کہ سورۃ حامیم السجدہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ، وہ مسلمان وہ مومنین جب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور وہ اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دل مضبوط کر دیتا ہے، اللہ ہمت دے دیتا ہے، اللہ طاقت دے دیتا ہے. چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ نیکی پہ سٹینڈ لیں گی، چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ سنتوں کو اپنے پیروں تلے نہیں رون دیں گی، چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ قرآن کو دوبارہ سے، قرآن کے احکامات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہمت پکڑ لیں گی. اسی چیز کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی یقولون کہہ کے اور رجمم بالغیب کہہ کے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان لوگوں کا کیوریوسٹی کا سوال پوچھنے کا بالکل پسند نہیں آیا. رجمم بالغیب کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ جب کوئی علم نہ ہو لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا کہ انسان جو ہے وہ ٹارگٹ پر پتھر مار دے. یاد رکھیں جب آپ اندھیرے میں پتھر ماریں گے تو آپ دو نقصان کریں گے. ایک تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسرا آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، اپنی ہمت کم کر رہی ہیں، اور دوسرا آپ ہو سکتا ہے یا اندھیرے میں پتھر مارنے کی وجہ سے کسی اور کا نقصان کر دیں. انسان بعض اوقات اپنے سوالوں کی وجہ سے اور لوگوں کے قدم ہلا دیتا ہے. جو اچھا خاصا عمل کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کسی کا ایسا بے تکا سوال سن کر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ سب مقصد ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان آیات کے ذریعے. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا فوکس ڈسٹرب نہ ہو اس کہانی سے، اور نہ ہم اپنا فوکس ڈسٹرب کریں نہ اوروں کا فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے دیں. دین کے معاملے میں وائلڈ گیسز کرنا ہم چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہاں پر قل ربی اعلم بعدتہم فعل امر آ گیا کہ میرا رب جو ہے اصل میں وہی چیز جانتا ہے صحیح کیا ہے، اور میرے تمام انبیاء کے اندر جو کہانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اس میں اصل فیکٹر اصل میں مقصد والا ہے، اسی کو یاد رکھو. آگے فرمایا آیت نمبر 23 میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات پر مت کہنا کہ ڈیفینیٹلی میں یہ کام کل کر دوں گی یا کر دوں گا. یہ جو آیات سورہ کہف کی یہاں پر آ رہی ہیں، ہم نے جب ان کے شان نزول کی بات کی تھی سورہ کہف کے، تو اس وقت دیکھا تھا کہ جب قریش کے لوگوں نے آ کر یہود کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی روٹین جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن آنا تھا، تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کل اس کا جواب دے دوں گا. لیکن کیونکہ آپ نے بہت شیورٹی کے ساتھ کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے وہ نہیں کہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. اور جو روایات آتی ہیں اسٹرانگ روایات وہ یہ آتی ہیں کہ آپ تقریباً 2 ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد آئے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ان 10 سے 15 دنوں میں بہت ذہنی تکلیف سے گزارا، اس لیے کہ دن بدن قریش کے کفار کا مذاق اڑانا بڑھتا جا رہا تھا. جب آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے تو ان کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ دیکھو بڑے کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا رسول، اور بڑے کہتے تھے فرشتہ آتا ہے، اور بڑا کہہ رہے تھے کہ میں کل بتا دوں گا اور نہیں بتا سکے. تو یہ انداز گفتگو کا کہ ڈیفینیٹلی میں کل کر دوں گی، یہ انداز جب رسول اللہ نہیں اپنا سکتے تو آپ اور میں بھی نہیں اپنا سکتے. اگر کوئی صرف اس آیت کو اٹھائے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور کہے کہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ، وَلَا تَقُل بھی نہیں آیا کہ مت تم کہو، ایمفسس ہے وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز تم میں سے کوئی بھی مت کہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ کل کر دوں گی، ڈیفینیٹلی کل کر دوں گی. اگر صرف کسی نے اس آیت کو دیکھا تو کیا وہ قرآن کے مفہوم کو انکمپلیٹ پیش کرے گا؟ انکمپلیٹ ہے. اس لیے کہ جب تک آپ آیت نمبر 24 کا اگلا جملہ نہیں پڑھیں گی آپ کہیں گے اچھا تو کسی کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں ڈیفینیٹلی کل یہ کام کر دوں گی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الماعون میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اگر آپ صرف اتنا جملہ بولتی رہیں اور کہیں قرآن کی آیت ہے اور کوئی اس کو کوٹ کر کے کہے کہ دیکھو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, اللہ نے تو خود کہا ہے کہ نمازیوں کے اوپر ہلاکت ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مس کوٹیشن, اور یہ علم کے بغیر ہوتی بھی ہیں اور بہت جگہ پر ہوتی ہیں. اس آیت کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. یہ آیت کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 24 کے ساتھ, اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 23 اور 24, اس میں اصل میں مسلمانوں کو ایک مینرزم سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی کام کو مستقبل میں کرنے کا ارادہ کریں تو آپ کبھی یہ مت صرف کہیں کہ ڈیفینیٹلی میں یہ کل کر دوں گی, بلکہ ساتھ میں کیا کہیں, آیت نمبر 24, الا ان یشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور میں یہ کام جو ہے یہ میں کل کر دوں گی. یعنی انسان یہ جملہ نہیں بولے گا کہ ڈیفینیٹلی میں کل کر دوں گی, سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ جب آپ کہیں گے انشاءاللہ میں کل کر دوں گی. یہ جو انشاءاللہ ہے یہ مسلمانوں کا ایک ایٹیکیٹ ہے, صحیح, لیکن ایٹیکیٹ کو اسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل مینرز کا, صحیح, آپ کو ڈائننگ ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے ڈائننگ ٹیبل کی جو سیٹنگ ہوتی ہے, آپ کو جو ہے وہ اپنا ٹیبل سپون کہاں رکھنا ہے, فورک کہاں رکھنا ہے, نائف کاٹنے, ایک ایٹیکیٹ ہے نا. اب آپ کہیں میں اپنے کچن میں بھی ہمیشہ اسی طرح سے کیبنٹس میں جس ایٹیکیٹ کے ساتھ میں ٹیبل پہ لگاتی ہوں اسی ایٹیکیٹ کے ساتھ میں کچن میں اپنی ڈرارز کے اندر ساری کٹلری لگاؤں گی. آپ کہیں ہیں اچھا آپ تو بہت ہی عقل مند ہیں. آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا بعض لوگوں سے آپ بات کر رہے ہو, ہے تو ایٹیکیٹ کا جملہ انشاءاللہ, لیکن آپ بعض لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہر بات میں ہر جملے میں انشاءاللہ بولتے جائیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی طبیعت کیسی ہے, الحمدللہ انشاءاللہ. آپ ان سے پوچھیں اچھا آپ کل جو ہیں وہ کراچی پہنچ گئے, الحمدللہ انشاءاللہ. تو ایٹیکیٹ کا استعمال ایٹیکیٹ کی جگہ پہ کیا جاتا ہے. مسلمان دوسروں کو اریٹیٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ہاں میری نیکی سے, میری رب کی فرما برداری سے کوئی اریٹیٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے, لیکن جو چیز اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کو اڈاپٹ کریں. آپ لوگوں کے لیے اریٹیشن کا باعث نہیں بنیں گے. انشاءاللہ کے لیے دوسری چیز, ان حمزہ اور نون کے ساتھ, ان جس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر, شاء شین الف اور حمزہ جس کا مطلب ہوتا ہے چاہا اس نے, کیونکہ یہ فعل ماضی آتا ہے, صحیح, پاسٹ ٹینس ہے, اور آگے آتا ہے اللہ. بعض لوگ اس کو اردو میں ملا کے لکھتے ہیں, الف نون شین الف حمزہ اللہ. انشاء الگ لفظ بن جاتا ہے عربی زبان میں. انشاء ہو جاتا ہے بنانا, بنایا اللہ نے. آپ ترجمہ بدل رہی ہیں, بالکل جیسے آپ کہتے ہیں قل هو اللہ هو احد, کہو اللہ ایک ہے. اب آپ کہیں مجھ سے تو قاف ہی نہیں نکلتا, میں کوئی مدرسے تھوڑی جاتی ہوں, میں کہوں گی قل هو اللہ احد. اب قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہو جائے گا, قل کہو اور کل کھاؤ, کھاؤ اللہ ایک ہے. آپ نے میننگز بدل لیے آیت کے. اسی طرح سے آپ کو اگر اردو یا عربی زبان میں انشاءاللہ لکھنا ہے تو آپ ان الگ لکھیں گی, شاء الگ لکھیں گی اور اللہ الگ لکھیں گی. اس چیز کا خیال رکھیے گا, اس لیے کہ انشاء کو اگر آپ ملائیں گی تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا. یہاں پر یہ جو جملہ آیا ہے آیت نمبر 23 میں, انی فاعل ذلک غدا, یہ بہت اسٹرانگ ورڈز کے ساتھ آیا ہے. ظاہر بات ہے کہ میں اس وقت یہاں پر اس کا انالیسس نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ گرامر نہیں سمجھتے, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ فعل کی جگہ اسم آیا ہے, فاعلون, میں کر دوں گا, میں کرنے والا ہوں. بہت شیورٹی ہے اس کے اندر. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کام کو مستقبل میں کرنے کی گارنٹی کسی انسان کے پاس نہیں ہے. یہ گارنٹی ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے, یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. اللہ معاملات جانتا ہے. ہاں انسان انشاءاللہ کا استعمال ویسے نہ کرے جیسے جنرلی ہمارے معاشرے میں ہونے لگ گیا ہے. اپنے شوہروں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے مردوں سے پوچھیں, باہر کی دنیا کے اندر انشاءاللہ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے جب آپ کوئی کام اور یا کسی بندے کو ٹالنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ٹالا, ہم نے بہت مس یوز شروع کر دیا ہے انشاءاللہ کا. جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور سامنے والے کو شٹ اپ کرانا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے کر دیں گے. اور یہ جنرل ٹرینڈ ہے. آپ نکل جائیے باہر پریکٹیکل لائف کے اندر اور آپ شروع کر دیجئے گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر آفیسز تک, سب بے وقوف بناتے ہیں. آپ کہیں گے وہ معمولی سے بیچارہ ٹینکر والا ہوتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بھائی افطاری سے پہلے 4 بجے آ جانا ٹینکر لے کے. جی جی باجی انشاءاللہ انشاءاللہ میں آ جاؤں گا.
اور وہ اگلے دن سحری بھی کھا لیا آپ نے, 4 بج گئے 12 گھنٹے کے بعد, پھر بھی نہیں آتا, اور اس کے بعد اگلا آپ کے 12 گھنٹے مزید گزر گئے, اور پھر آپ اس کو 6 دفعہ فون کرتے ہیں تو کہتا ہے انشاءاللہ میں بھی آتا ہوں. اسکالرس کہتے ہیں جب آپ کسی کام کو نہیں کر سکتے ہیں تو مت کہیے کہ میں کر دوں گا, اس لیے کہ آپ دوسرے کو امید پر رکھ رہے ہیں, اس کو مینٹل ٹارچر کا شکار کر رہے ہیں. آپ جب انشاءاللہ کہیں, نمبر 1 آپ کا پورا ارادہ اور کوشش ہو کہ آپ یہ کام کریں گے, آپ کی پوری ایفرٹ ہونی چاہیے. ہاں اس کے باوجود کوئی ایسی ہرڈل آ جائے, کوئی ایسی ہنڈرنس آ جائے کہ آپ نہ کر سکیں, تب الگ معاملہ ہے, ورنہ آپ کا کام کرنے کا پورا انٹینشن ہونا چاہیے. اور جو بھی مستقبل کی بات آپ کرنا چاہیں گی, آپ اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہیں وہ جب کہیں گی تب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گی.